باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے یکم محرم الحرام کو شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اہل بیت سے آپ کا پیار میں بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ ایک بار میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ باہر دروازے پر کھڑے ہوں، میں اندر ضروری بات کر رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ امیر المومنین کدھر ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ امیر المومنین اندر میٹنگ میں مصروف ہیں اور ضروری بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حکم میرے لیے ہے کہ میں باہر کھڑا ہوں، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ اندر مصروف ہیں، میں ظہر کی نماز کے وقت انہیں مسجد میں مل لوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ اہل بیت کے لوگوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کیا تھی اور وہ کس طرح ان سے محبت اور احترام سے پیش آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نئے نئے امیر المومنین بنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر بیٹھے تقریر کر رہے تھے، تو اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور آپ کو منبر رسول پر بیٹھا دیکھ کر غصے سے فرمانے لگے کہ آپ میرے نانا کے منبر پر کیوں بیٹھے ہیں، نیچے اتر جائیں۔ تو آپ نے بغیر کچھ کہے آپ نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ اے شہزادے، یہ منبر واقعی ہی آپ کے نانا کا ہے، مجھے اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے بٹھایا ہے۔ اور یہ کہا کہ آپ کے نانا کا کوئی منبر نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ نہیں شہزادے، میرے نانا کا کوئی منبر نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آپ پھر بیٹھ جائیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے لوگو، گواہ رہنا کہ مجھے اس منبر پر حضرت ابوبکر صدیق نے بٹھایا تھا تو میں بیٹھ گیا، مجھے اس سے اتارا اس شہزادے نے اور میں اتر گیا، اب مجھے اس پر بٹھایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے، اور اسی شہزادے کے کہنے پر میں بیٹھا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے اس منبر سے اتارتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ منبر رسول پر دوبارہ بیٹھ گئے اور آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ اے شہزادے، یہ عمر اونٹ چرایا کرتا تھا اور ہر وقت اپنے باپ سے مار کھایا کرتا تھا، یہ اب عمر کا نام جو آ رہا ہے لوگوں کی زبانوں پر، یہ صرف اور صرف آپ کے نانا کی وجہ سے ہے۔ یہ منبر، یہ واز، یہ عمر کا نام، سب کچھ آپ کے نانا کی وجہ سے ہے، لہذا آپ کے کہنے پر میں دوبارہ اس منبر پر بیٹھا ہوں، اب کسی میں جرأت نہیں کہ وہ مجھے اس منبر سے اٹھائے۔ لہذا آپ اس حد تک اہل بیت کا احترام کیا کرتے تھے اور شہزادوں سے پیار اور ادب سے پیش آیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اہل بیت کا احترام کرنا چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بھی آپ سے پیار اور محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اللہ کے حضور دعا ہے ہمیں بھی اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو مالا مال کر دے اور ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے منور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔